دوستو، پہلی بات تو میں احمدی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے تمام مسلمان رکھتے ہیں، اور امام مہدی کو مانتے ہیں، اور امام مہدی کے بعد جو خلافت چلی اس کی بے شمار برکتیں، یعنی لاکھوں اس کی برکتیں ہیں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں ایک برکت کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ چند دن پہلے میں باہر گیا اور کسی دوست کے گھر مہمان گیا، عزیز تھے ہمارے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بھائی کو سنا کینسر ہوا تھا اور اب وہ ٹھیک ہے، وہ کیا صورتحال تھی؟ وہ تو کینسر چوتھی سٹیج کا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صورتحال یہ ہوئی کہ میرے بھائی کو اچانک جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کینسر ہے، اور کینسر بھی اس قدر شدید ہے کہ چوتھی سٹیج کا کینسر ہے، جہاں انسان کا ممکن نہیں ہوتا بچنا۔ تو بہرحال وہ کہنے لگے کہ میں نے جو میاں صاحب ہیں، میاں وقاص صاحب، ان سے درخواست کی، دعا کی، حضور کو لیے دعا کا پیغام بھیجا۔ وہ پیغام لے کے گئے اور حضور نے ایک تحریر لکھی، اور تحریر کے اوپر فرمایا، لکھا کہ آپ ایسے کریں کہ 3 ماہ کے بعد جب وہ تندرست ہوگا آ کے ملاقات کیجیے گا۔ اچھا، حضور نے 3 ماہ کا ٹائم دیا، چوتھی سٹیج کا کینسر، بچے کی امید کوئی نہیں عام دنیا کی نظر میں۔ تو بہرحال ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور ڈاکٹر جب علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 6 ماہ کی تھراپی کی جائے گی، یعنی 6 ماہ کے لیے کیمو تھراپی کی جائے گی، اس کے بعد شفا یاب ہوگا۔ بہرحال حضور 3 ماہ کا ٹائم دے رہے ہیں ملاقات کا، وہ 6 ماہ کا بتا رہے ہیں، کیمو تھراپی نہیں اترے گی۔ تو بہرحال دونوں متضاد چیزیں، ایک طرف خدا کا خلیفہ بیان کر رہے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ دنیا کے ڈاکٹر جو پڑھے لکھے ہیں، جو بہت پڑھے لکھے ہیں، ایک خدا کا خلیفہ۔ تو دراصل یہ علاج چلتا رہا۔ ابھی 2 ماہ اور کچھ دن گزرے تھے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کیمو تھراپی کرنے کے لیے انہوں نے بلایا، بلکہ وہ گیا، خود گیا، اور ڈاکٹروں نے اچانک چیک کیا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر کا نام و نشان باقی نہیں ہے، یعنی کینسر جو جڑ سے ختم ہو گیا، وہ چوتھی سٹیج کا کینسر جڑ سے ختم ہو گیا۔ الحمدللہ، یہ خلافت کی برکات نہیں ہے تو کیا ہے، یہ دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے تو کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے بھی جب جماعت کے اوپر تنگی کے حالات آئے تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں، آفت ظلم تو جو ٹل جائے گی۔ یہ ہمیشہ آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس سے یہ صورتحال دیکھنی چاہیے کہ ہمارا اعتقاد کتنا زیادہ ہے، خلافت کے اوپر محبت کتنی ہے، اسی کے مطابق خدا تعالیٰ سلوک کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب وہ مریض کوئی صحت یاب ہوتا ہے تو ہسپتال کی یہ روایات ہیں کہ تمام ڈاکٹر لائنیں بنا کھڑے ہو جاتے ہیں، نرسیں لائنیں بنا کھڑے ہو جاتے ہیں، مریض کو مائک دیتے ہیں، اور مائک پہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آئی ایم کینسر فری، کہ یعنی اور سارا عملہ جو ہے وہ تعلیم جاتا ہے۔ یہ لندن میں رسومات اسی ہسپتال میں ادا کی گئی، یعنی ہسپتال کے جو عملہ تھا وہ بھی اس چیز کا گواہ ہے۔ وہ تعلیم دراصل یہ نہیں بچا رہا ہوتا کہ مریض ٹھیک ہو گئے، وہ اس سے یہ تعلیم بجائی کہ مسیح موعود علیہ السلام آ گئے ہیں، مانے انہیں، اسی میں بچت ہے، اسی میں آپ کا بھلا ہے، آپ کی نسلیں بچائی جائیں گی۔ آج جو احمدیت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ احمدیت کے مزے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بے شمار فضل ہو رہے ہیں، اور ہر احمدی گواہ ہے، یعنی جو بیمار ہوتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ تو گواہ ہے اس چیز کا۔ اور اسی طرح دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے گواہ ہیں۔ احمدی تو احمدی، غیر جماعت بھی اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کچھ لوگ،
یعنی جو صدق دل کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صدق سے میری طرف آؤ گے تو اسی میں خیر ہے، یعنی اس طرح کا کوئی شعر ہے، شاید میں غلط نہ پڑھ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یعنی وہی مسیح موعود ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی میں آئے گا، ہم اس کو مان بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کرتا چلا آیا ہے، کرتا چلا جائے گا۔ بس ہمارا یہی مقصود ہونا چاہیے کہ خلافت کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور صحت و سلامتی کی لمبی زندگی دے، بچوں کو زندگی دے، اور اسی طرح نیکی کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پہ فضل ہوتے رہیں۔